پاک افغان بارڈر یہ صرف ایک سرحد نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت اور ہزاروں کہانیوں کا سنگم ہے۔ آج ہم بھی اس سرحد کی طرف روانہ ہو رہے تھے افغان مہاجرین کے ایک قافلے کے ساتھ اپر چترال سے۔ افغان مہاجرین اپنے وطن کی طرف لوٹ رہے تھے، لیکن ان کے قدموں میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گاڑی میں دوران سفر یہ لوگ آپس میں چترالی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ کئی دہائیاں انہوں نے اسی سرزمین پر گزاری تھی، یہاں کی فضا میں سانس لیا تھا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ رشتے جوڑے تھے۔ اسی لیے وہ جب واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے خاموش تھے اور دلوں میں بچھڑنے کی ایک انکہی داستان۔ کوئی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا، کوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر صرف ایک سفر کا نہیں تھا، یہ جذبات، یادوں اور جدائی کا ایک خاموش کرب تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ہمیں پاک افغان سرحد کی حقیقت سے روشناس کرایا۔ پاک افغان طورخم بارڈر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر روز امیدیں بھی گزرتی ہیں اور جدائیاں بھی۔ جب ہم طورخم بارڈر پہنچے تو ہمارا استقبال ایسے جوانوں نے کیا جنہیں دیکھ کر دل فخر سے بھر گیا۔ یہ تھے چترال کے شیر دل جوان جو اس حساس سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں نے ہمیں دل سے ویلکم کہا اور افغان مہاجرین کا جس احترام، خلوص اور محبت کے ساتھ استقبال کیا وہ قابل تعریف تھا۔ اسی دوران ہمیں سرحد پر موجود ایک مقام میچینی پوسٹ کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ یہ جگہ صرف ایک فوجی چھاؤنی نہیں بلکہ کئی دلچسپ تاریخی یادوں کی ایک امین بھی ہے۔ وہاں موجود ایک چھوٹے سے میوزیم میں ہمیں ایک حیران کن تصویر نظر آئی۔ سن 2006 میں انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی تھی تو دنیا کے مشہور بلے باز سچن ٹنڈولکر نے بھی میچینی پوسٹ کا وزٹ کیا تھا۔ ان کی وہ تصویر آج بھی اس میوزیم میں اویزاں ہے۔ اس میوزیم میں سرحدی تاریخ سے جڑی کئی نادر تصاویر، یادگاریں اور فوجی خدمات کے نشانات موجود ہیں جو یہاں تعینات جوانوں کی قربانیوں کی داستان سناتے ہیں۔ اسی دوران ہمیں موقع ملا کہ ہم خاموشی سے کچھ کلوز ریکارڈنگ بھی کر لیں۔ ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکیں گے کہ سرحد کے اس پار افغان طالبان کے اہلکار سروں پر پگڑیاں اور رومال باندھے ہاتھوں میں بندوقیں تھامے کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ افغان فورسز کے اہلکار بھی موجود ہیں اور بالکل سامنے ہمارے پاک چترال اسکاؤٹس کے بہادر جوان مضبوطی کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ یہ منظر سرحدی زندگی کی ایک حقیقی جھلک پیش کرتا ہے۔ اسی دوران سرحدی دیوار کے ایک کنارے میں ہمیں ایک عجیب اور دلچسپ منظر بھی نظر آیا۔ دیوار کے اس پار کچھ دکانیں تھیں جہاں مبینہ طور پر منشیات فروخت کی جاتی تھی، لیکن ایک دکاندار نے اپنی دکان پہ لکھا تھا واللہ خیر الرازقین اور اس کے نیچے چرس، افیون اور دیگر نشہ آور اشیاء فروخت ہو رہی تھی۔ یہ تضاد دیکھ کر ہمیں حیرت بھی ہوئی اور ایک تلخ مسکراہٹ بھی آ گئی۔ بہرحال افغان سرحد کا یہ سفر، طورخم بارڈر کے یہ مناظر اور یہ جذباتی لمحات ہمارے لیے ایک ایسا تجربہ بن گئے جو شاید ہم کبھی بلا نہ سکے، اور یہ سب مناظر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو پاک افغان طورخم بارڈر کا یہ سفر کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چونکہ ان افغان مہاجرین کو اپر چترال سے طورخم بارڈر تک پہنچانے کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد تھی اور میں اس قافلے کا اوورآل انچارج تھا۔ تمام کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد ہم نے ریسیونگ سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن اس دوران ہمیں بارڈر کے قریب ایک اور دلچسپ منظر نظر آیا۔ سرحد کے نزدیک ایک قدیم مسجد موجود تھی۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مقام پر نماز ادا کی تھی۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن مقامی لوگوں کی عقیدت اور احترام دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ ان کے دلوں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس مسجد کا نام بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے منسوب ہے۔ ہم راستے سے واپس آ رہے تھے، لیکن یہ پہاڑ عام پہاڑوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ قدرت نے اس کی چٹانوں میں ایسے نقوش تراش رکھے تھے کہ وہ انسانی چہروں اور مجسموں کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ واقعی قدرت کے بنائے ہوئے یہ قدرتی مجسمے اس سفر کو اور بھی دلچسپ اور یادگار بنا رہے تھے۔ بہرحال یہ پورا سفر ہمارے لیے ایک نہایت دلچسپ اور یادگار تجربہ رہا۔ ہم واپس آ چکے ہیں تو دل میں ایک خیال ضرور آتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ جوان جنہوں نے اس دن ہمارا استقبال کیا تھا آج کس حالت میں ہوں گے، کیونکہ سرحدی حالات اکثر بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں
اور نیک تمنائیں ہمیشہ ان بہادر جوانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان محافظوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ نگہبان۔